آج ہم ہیں سورۃ الانعام کے ساتھ آیت نمبر 159 کے ساتھ 159۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، ان بے شک الذین وہ لوگ فرقوا جنہوں نے جدا جدا کر لیا دینہم اپنے دین کو، وکانوا شیعا اور وہ ہو گئے شیعان گروہ گروہ، شیعان جمع ہے شیعتن کی، شیعتن ایک گروہ، شیعان کئی گروہ، اور وہ ہو گئے کئی گروہ۔ لستا تو نہیں ہے منہم ان سے فی شیئن کسی بھی چیز میں، یعنی کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ انما امرہم ان کا معاملہ صرف اور صرف اللہ، اللہ ہی کی طرف ہے، ان کا معاملہ صرف اور صرف اللہ کی طرف ہے۔ ثم پھر ینبئ وہ خبر دے گا، بتائے گا، آگاہ کرے گا ہم انہیں بما کانوا یفعلون ان اعمال کے بارے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدے کیا کہ لوگ دین کے لحاظ سے الگ الگ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے۔ اللہ نے جو دین نازل کیا وہ ایک ہی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا عقیدہ ایک ہی رہا ہے، اللہ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، توحید پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، عقیدہ ایک رہا ہے۔ البتہ کئی نبیوں کے ہاں احکام و مسائل میں فرق رہا ہے، لیکن عقیدہ ایک رہا ہے، اور نماز تمام امتوں میں رہی ہے، اس قسم کی عبادات تمام امتوں میں رہی ہیں، تو بنیادی طور پہ دین ایک ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے تو اب آپ پہ نازل کیا گیا دین عقیدے کے اعتبار سے، احکام و مسائل کے اعتبار سے ساری دنیا کے لیے واجب ہے کہ اس پہ عمل کریں، قیامت تک کے لیے واجب ہے، اور ہر قوم پہ واجب ہے، زبان کوئی بھی ہو، سب پہ واجب ہے کہ اس دین کو اپنائیں، اس دین کو قبول کریں اور اس دین کا حصہ بن جائیں۔ لیکن جہاں کئی لوگ آپ پہ ایمان لائے، وہاں بہت ایسے لوگ ہیں جو آپ پہ ایمان نہیں لائے۔ آپ پہ ایمان نہ لانے والے ان کے اپنے اپنے دین ہیں، اپنے اپنے مذاہب ہیں، تو اس لحاظ سے وہ تقسیم ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، مذاہب میں بٹ گئے۔ اللہ تعالی نے کہا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ ان سے اعلان لا تعلقی کریں، برات کا اعلان کریں، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں قابل قبول دین صرف اور صرف ایک ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا تو وہ دین اس کی طرف سے قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا۔ یہاں پہ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہودی تقسیم ہو گئے کتنے گروہوں میں؟ 71 گروہوں میں، 71، اور عیسائی نصرانی وہ تقسیم ہو گئے 72 گروہوں میں، 72، اور فرمایا میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73، سب کے سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا۔ دوست احباب اس حدیث کے اوپر غور کریں اور اس معاملے کو ہلکا نہ لیں۔ آپ کا دل اتنا کشادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں سب ٹھیک ہیں، ہندو بھی ٹھیک، سکھ بھی ٹھیک، اور پھر جو اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں ان میں وہ بھی ٹھیک، جو صحابہ کرام کو کافر قرار دیتے ہیں وہ بھی ٹھیک، جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک، جو قبر والوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہیں، سب ٹھیک۔ یہ سوچ بہت غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی غیرت والے ہیں، اگر آپ اللہ کے سچے دین کے برابر باقی ادیان کو قرار دیتے ہیں، باقی مذاہب کو قرار دیتے ہیں، تو اللہ کو آپ کے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کا دین پختہ ہونا چاہیے، عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، اور اسے یقین ہونا چاہیے کہ جس دین کے اوپر میں ہوں، جس عقیدے کے اوپر میں ہوں، یہی سیدھا اور درست عقیدہ اور دین ہے،
باقی سب غلط ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہاں پہ کیا کہا ہے کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73، اور فرما رہے ہیں سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو جدا جدا کر لیا اور وہ کئی گروہ بن گئے۔ یہودی کتنے گروہ بنے؟ 71، 71۔ عیسائی کتنے گروہ بنے؟ 72، 72۔ مسلمان کتنے گروہ بنیں گے؟ 73، 73۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لست منہم فی شیء، آپ ان سے کسی چیز میں بھی نہیں ہیں، یعنی کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ ان سے برات کا اعلان کریں اور یہ اعلان کریں کہ تمہارا اپنا دین میرا اپنا دین، میں تمہارے دین کو قبول نہیں کر سکتا۔ انما امرہ الی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا معاملہ آپ اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا۔ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، اور آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا ان اعمال کے بارے میں، ان عقائد کے بارے میں، ان ادیان کے بارے میں، ان مذاہب کے بارے میں جن پہ یہ چلتے رہے، جو حرکتیں یہ کرتے رہے، اللہ روز قیامت ان کو بتائے گا۔ بتانے سے مقصد کیا ہے کہ اس کے مطابق اللہ ان کو سزا دے گا، بتائے گا اور سزا دے گا۔